کبھی کبھی دوست بڑی مزے کی بات کرتے ہیں، رونا بھی آتا ہے، ہنسی بھی آتی ہے۔ بات ہم کر رہے تھے آزاد جموں و کشمیر کی، اور بات سے بات نکلی، ہم نے عرض کیا کہ وہاں پر کوٹلی یونیورسٹی کے وائس چانسلر کا انتخاب ہونا تھا، سلیکشن ہونی تھی۔ سرچ کمیٹی نے 5 نام دیے، ترتیب میرٹ کے مطابق تھی۔ سرچ کمیٹی کی سلیکشن جو ہے، یا اس کی جو سرچ ہے یا ریسرچ ہے، وہ قابل ستائش تھی۔ اس کے بعد سینٹ میں جانا تھا، سینٹ نے ٹاپ کے 3 نام چنے، وہ بھی قابل تعریف تھی ان کی سلیکشن، سرچ، ریسرچ، واٹ ایور جو بھی آپ کہیں۔ اس کے بعد جانا تھا صدر کشمیر کے پاس، اور صدر کشمیر کے پاس یہی بات، کیونکہ صدر کشمیر کے پاس یہ پریولیج ہے، ان کی یہ ثواب دیدی اختیارات کہہ لیجیے، یا جو اس سے بہتر اصطلاح آپ کے من میں ذہن میں آتی ہے اسے مد نظر رکھیے۔ بہرحال جو بھی نیچے سے جاتا، یعنی سرچ کمیٹی سے ظاہر زیادہ لوگ ہوں گے، اس میں سے 5، پھر آگے سے سنڈیکیٹ یا سینٹ ہے راستے میں، تو اس میں سے 3 لوگ جانے تھے۔ 3 لوگوں میں سے کوئی ایک بندہ وائس چانسلر کے لیے چننا تھا جناب صدر کشمیر نے۔ جو سرچ کمیٹی، وائس چانسلر سرچ کمیٹی کی جانب سے نام گئے، میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ سرچ کمیٹی ڈاکٹر رضا بٹی اس کے کنوینئر تھے، فرام شیخ ایاز یونیورسٹی شکارپور سندھ سے۔ اس کے ممبران میں لاہور کالج ویمن یونیورسٹی کی وائس چانسلر ڈاکٹر بشرا مرزا تھیں۔ پھر بہت بڑا نام اور بڑا آنیسٹ نام ڈاکٹر اسلم بیگ قائد اعظم یونیورسٹی سے تھا، اسی لیے اس کے ایچ ڈی کے سیکرٹری بھی ہوتے ہیں، ایک سابق جج بھی تھے، جسٹس بھی تھے، آئی ڈونٹ نو کہ وہ سپریم کورٹ کے تھے یا ہائی کورٹ کے تھے، وہ بھی اس سرچ کمیٹی میں شامل تھے۔ تو سرچ کمیٹی نے 5 نام تجویز کیے۔ ان 5 ناموں میں ڈاکٹر دل نواز گردیزی، جو پہلے ہی اس یونیورسٹی کوٹلی میں جو یونیورسٹی ہے اس کے پہلے ہی وائس چانسلر ہے، ہی گاٹ 83 مارکس فرام سرچ کمیٹی۔ اسی طرح 78 مارکس ڈاکٹر ریحانہ نے حاصل کیے، دوسری پوزیشن تھی۔ تیسری پوزیشن میں 71 مارکس تھے ڈاکٹر رحمت علی۔ ڈاکٹر رحمت علی کا تعلق کے پی سے۔ اسی طرح ڈاکٹر نعیم خان کی چوتھی پوزیشن تھی۔ ڈاکٹر نعیم خان اس سے قبل وائس چانسلر رہ چکے ہیں بلوچستان یونیورسٹی کے سکردو کے، اور وہ رجسٹرار بھی رہے ہیں، رجسٹرار رہے ہیں وہ ماضی میں پنجاب یونیورسٹی کے۔ تو چوتھی پوزیشن ان کے 67 مارکس تھے، یعنی پھر یاد رہے کہ ٹاپر کے 83، سیکنڈ پوزیشن ڈاکٹر ریحانہ کے 78، ڈاکٹر رحمت علی کے 71، یعنی 83 اور 71 میں کوئی 11-12 نمبروں کا فرق ہے جو تیسری پوزیشن پہ تھے۔ تو جو چوتھی پہ تھے وہ 67، اور جو لاسٹ 5ویں پوزیشن پہ تھے ڈاکٹر مسعود الحسن، ان کے 66۔ تو آنیسٹ کمیٹی اور ہمارا یہ حسن ظن بھی یہ کہتا ہے کہ یہ بڑی اچھی جو ہے سرچ تھی۔ اب وہی بات پہلے بھی کہہ چکے کہ کیس پھر سینٹ میں جانا تھا، کئی جگہ سنڈیکیٹ میں جانا، 3 لوگ اوپر جانے تھے۔ 3 لوگوں میں سے صدر کشمیر نے کسی ایک کو چننا تھا، وہ جس کو آئین انہیں اجازت دیتا ہے جس کو وہ چن سکے، لیکن انہوں نے جانے کیوں 78 کو بھی اگنور کیا، 83 کو بھی اگنور کیا، اور 71 کو سلیکٹ کیا تیسری پوزیشن۔ اچھا، یہ تو ہم پسند کرتے ہیں کہ ضروری نہیں کشمیر سے ہو، کہیں سے بھی ہو۔ یونیورسٹیاں اگر آپ لوکل پرائمری اسکول بنائیں گے تو نہیں چلتے، لیکن سوچنے اور سمجھنے والی بات یہ ہے، جو ریپو ہے ڈاکٹر دل نواز گردیزی کی، جو آلریڈی اسی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، گزشتہ 6-7 سال سے ہیں۔ یہ پہلے جو ہے یو اے جے کے، یونیورسٹی آف اے جے کے بھی وائس چانسلر ہیں۔ ڈاکٹر دل نواز گردیزی کو آنیسٹ مانا جاتا ہے، اور اس یونیورسٹی کی، جس یونیورسٹی کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں، ایک اسی کے ساتھ مل کے ڈیولپمنٹ بھی بڑی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جی،
حسن وہ ہوتا ہے جس کی سوتنے بھی تعریف کرے. تو وہاں جو کشمیر کے دیگر وائس چانسلر ہے اس فیصلے سے جو میں ڈسکس کرنے چاہ رہا ہوں وہ بھی سبھی کے سبھی حیران ہوئے. وہاں کے ماہرین تعلیم، ججز، وکلاء سے بھی بات ہوئی، اسٹوڈنٹ سے بھی بات ہوئی. اب بیچ میں باتیں کیا نکلی؟ بات ایک تو یہ نکلی کہ ڈاکٹر دل نواز گردیزی جو آلریڈی اس یونیورسٹی کے تھے اور 83 مارکس لے کے ٹاپ پہ تھے اور 71 والے کو موقع اس لیے دیا گیا یا تو کے پی سے سفارش ہے، لیکن حلقہ احباب یہ کہتا ہے کہ کوئی سفارش نہیں تھی. ہاں یہ جو دل نواز گردیزی ہیں، جو کوٹلی کی ساری سیاست ہے، وہاں کے جو ایم ایل اے ہیں، دیگر لوگ ہیں، وہ ان کی نہیں مانتے تھے. ہمارے پیارے ایم ایل ایز کو یا ہمارے پنجاب میں پیارے ایم پی ایز کو یا پاکستان میں پیارے ایم ایل ایز کو ہوتا ہے کہ ہم کہیں دن کو رات تو لوگ رات سمجھے. تو میرا خیال ہے جو میں جس مزاج کو جانتا ہوں، ڈاکٹر دل نواز گردیزی نے ان کے کہنے پہ بھرتیاں نہیں کی، اور جو ان کے کہنے پہ بھرتیاں نہ کرے سیاستدانوں کو زہر لگتا ہے. تو لہٰذا یہ انہیں لگتا تھا کہ یہ ہماری سیاست کے لیے، کوٹلی والے یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری سیاست کے لیے زہر قاتل ہے. کاش کوٹلی والے یہ سمجھتے کہ آنیسٹ بندہ اگر یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا ہے تو ہماری نسلوں کے لیے یہ امرت ہے، یہ آب حیات ہے، ہماری نسلوں کے لیے یہ ایک بناؤ ہے، بگاڑ نہیں ہے. شاید انہیں بگاڑ مطلوب تھا. ہم یہ قطعی نہیں کہتے کہ ڈاکٹر رحمت علی پہ جتنے بھی کیس ہیں، جتنا بھی ایک ڈسپلیئر کا انہیں لیٹر ملا ہوا ہے گورنر کے پی سے، جتنی بھی وہ کچھ ڈگری کے حوالے سے یا واٹ ایور، ممکن ہے ان کے خلاف جھوٹ ہو کیونکہ فیصلے نہیں کیے گئے. یہ بھی ہوتا ہے کہ بڑے لوگ فیصلے نہیں ہونے دیتے. یہ بھی ممکن ہے کہ جب صدر کشمیر فیصلہ کرنے ہوں ان کو ان کے خلاف جو ایلیگیشنز ہیں ڈاکٹر رحمت کے، وہ ان کا نہ پتہ ہو. بہرحال ڈاکٹر رحمت تیسرے نمبر پہ ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے والے کو کیوں نہیں چنا گیا؟ اچھا اس بنیاد پہ کہ ان کے پاس پریولیج ہے جس کو مرضی چنے. دوسرے نمبر کو کیوں نہیں چنا گیا؟ اس بنیاد پہ کہ ان کے پاس پریولیج ہے. تیسرے کو کیوں چن لیا گیا؟ کیا راکٹ سائنس ہے؟ بات یہ نہیں. بات اب کرتا ہوں جو میں نے بات شروع کی نا کہ ہمارے دوستوں کی کبھی کبھی باتوں پہ ہنسی بھی آتی ہے اور رونا بھی آتا ہے. تو میں نے کہا کہ جناب ہمارے ہاں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک دو فیصلے ایسے ہیں جس میں کہا گیا ٹاپر کو لگائیں ڈاکٹر اقرار احمد خان، جن کا تعلق زرعی یونیورسٹی فیصلہ آباد سے ہے. سپریم کورٹ کا پچھلے دنوں کا فیصلہ. میں نے یہ لیٹر بھی لکھا، چیف سیکرٹری اے جے کے کو لکھا، میں نے وزیر اعظم کشمیر کو لکھا، میں نے وزیر اعظم کے علاوہ آزاد جموں کشمیر کے پریزیڈنٹ کو بھی لکھا. تو اس میں نے لکھا کہ اوکے آپ کے جو ہے استحقاق ہوگا جناب صدر، ہم مانتے ہیں، آپ کے حوالے سے حسن ظن بھی رکھتے ہیں، تو لیکن فیصلہ ایک یہ بھی ہے. مجھے لگتا ہے دل نواز گردیزی کورٹ میں جائیں گے. اگر نہیں جائیں گے تو یہ خیر بڑی انتہائی افسوسناک بات ہوگی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے وہ جن دوستوں نے کہا یار یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے اور سپریم کورٹ آف آزاد جموں کشمیر الگ ہے. بھائی بالکل آزاد جموں کشمیر وہ الگ ریاست ہے، وہاں کا الگ اپنا ایک آئین ہے. لیکن ہم نے تو بارہا دیکھا کسی ہائی کورٹ میں، کسی پاکستان کے سپریم کورٹ میں انڈیا میں ہوئے فیصلوں کا ریفرنس دیا جاتا ہے، جرمنی کے فیصلوں کا. یعنی مختلف ادوار میں، مختلف فیصلوں میں، مختلف جو فیصلے ہوتے ہیں ان کا ریفرنس پیش کیا جاتا ہے. جج کو جج کی مرضی ہے، جج اپنی جو ہے وہ ججمنٹ دیتا ہے، لیکن آپ اگنور نہیں کر سکتے. میں پھر یہ کہتا ہوں وہ نہ ہو نا کہ دل نواز گردیزی کے صدر کشمیر پیچھے ہی پڑ جائیں کہ وہ بیچاروں کا مجھے نہیں پتا ان کے یہ نقصان میں جائے گا فائدے میں جائے گا، لیکن مجھے حکم اعظم. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم میرٹ کی بات کرتے ہیں، جب ہم آئین دستور کی بات کرتے ہیں، تو پھر ہم اس پہ جاتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا ضرورت؟ ہر جگہ ضرورت نہیں ہوتی. اگر تو دل نواز گردیزی دہشت گرد ہے، ذہنی طور پہ مفلوج ہے، ان کے خلاف کرپشن ہے، انہوں نے پرفارم نہیں کیا، وہ اچھے وی سی نہیں تھے، تو پھر تو آپ کا پورا سسٹم ہی خراب ہے. اتنی دیر سے وہ وی سی کیوں ہے؟ پھر آپ اپنے سیاستدانوں سے بندہ مانگ لیں، ان سے لگا لیں. نیچے مینوپولیٹ کرنا، منورنگ کرنا کون سا پاکستان میں مشکل کام ہے سر جی؟ لیکن سر جی ہاتھ جوڑ کے گزارش یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن میں ہم
सियासत मर्जी मर्जी ना खेली। इस पे बात खत्म करता हूँ। कई दफा बात की, इजराइल, सऊदीया में, न्यूजीलैंड में, कनाडा में, बरतानिया में एनकोडेड आइन नहीं है, लेकिन लोग फैसले इखलाकियात, रवायात को मद्देनजर रख के करते हैं। तो प्रिविलेज जहाँ हो उसका मतलब ये होता है, जहाँ इस्तेहकाक हो सदर का, वहाँ मतलब ये होता है कि इखलाकियात, रवायात को मद्देनज़र रख कर, सिर्फ सियासियात को नहीं, समाजियात को भी मद्देनज़र रख करके, कानून कायदे को मद्देनज़र रख करके फ़ैसले किए जाएं। दूसरे नंबर पर डॉक्टर रेहाना है। कितना फ़र्क है 83 और 73 का गालबन, लेट मी सी जी, 83 और 78 मामूली फ़र्क है। मुझे नहीं पता डॉक्टर रेहाना का क्या कसूर है, कोई जेंडर बाइस तो नहीं है, या उनके भी हवाले से पता ये इतनी मुझे रिसर्च में नहीं जाना। मैंने तो एकेडमिक बात करनी थी जी। अगर किसी को समझ आए तो उसका भी भला, अगर किसी को ना समझ आए तो उसका भी भला। अगर कोई समझना ही नहीं चाहता और वो मुल्क से बाहर है 22-23 दिन के लिए, तो उसका तो भला है ही भाई।